جی حسان صاحب، سر یہ بتائیں کہ یہ قاف لیگ کے کیا تحفظات ہیں سر اس سارے معاملے کے اوپر، اور کب سے آپ کی حکومت کو معلوم تھا کہ یہ تحفظات ہیں؟ کتنے آخری منٹ تک ان کے پاس یہ موقع آیا اور انہوں نے پھر ایک دفعہ انکار کر دیا دستخط کرنے سے؟ اور اب کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ اب چودھری سرور کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ واپس آ جائے اور خود دستخط کریں۔ اچھا دیکھیے، کچھ میں باتیں ذرا ریکارڈ صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اس کابینہ میٹنگ کی آپ نے بات کی کہ رضوان صاحب وہاں پہ بات کی اور احتجاج کرتے ہوئے اٹھ گئے، میں اس کابینہ کے میٹنگ میں شریک تھا۔ رضوان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس مسودے کے اوپر ہماری پارٹی کو اعتماد میں لیں، اور اس طرح کی انہوں نے ایک دو باتیں کی، اور اس کے بعد شاید کوئی اور بات بھی کی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد، ابھی ان کے کامنٹس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا تھا، ڈسکشن آگے چلی گئی تھی، کچھ دیر کے بعد وہ واقعی وہاں سے تشریف لے گئے تھے، لیکن احتجاج کرتے ہوئے نہیں گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ان دو باتوں کو جوڑا گیا تھا۔ جب وہ اٹھ گئے تو اس کے بعد جو منسٹر لوکل گورنمنٹ تھے، جب انہوں نے سب کے کامنٹس کا اکٹھے رسپانس دیا، ان کو شاید علم بھی نہیں تھا کہ وہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ان کا بھی جواب دیا کہ ہماری کئی دفعہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو اعتماد میں لیا اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور وہ آن بورڈ ہیں۔ تو یہ وہاں پہ بات ہوئی تھی۔ حسان صاحب، تو ان کے تحفظات یا شکایات کیا تھیں قانون کے حوالے سے؟ کیا وہی تھیں جو میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو تحفظات ہیں؟ نہیں، اس میٹنگ میں رضوان صاحب نے کسی تحفظ کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو چاہیے اور ہمیں بہتر ہوگا کہ ہماری پارٹی مکمل طور پہ اس پہ آن بورڈ ہو، لیکن انہوں نے وہاں پر رضوان صاحب نے اس وقت کسی خاص چیک کی بات نہیں کی اور پروسیس کی بات کی، اور بعد میں میاں صاحب نے کلیئر کر دیا۔ اس وقت رضوان صاحب نہیں تھے، انہوں نے کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو یہ وہاں پہ بات ہوئی تھی۔ جب یہ آرڈیننس پہنچا پرویز الہی صاحب کے پاس، کیونکہ وہ ایکٹنگ گورنر کے حیثیت میں جب بیٹھے تھے، تو انہوں نے کچھ اپنے پروپوزلز دیے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ہو گیا یا انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ آیا ہے اور ایک ضخیم مسودہ ہے، کافی تھک لا ہے، اس کے اندر کوئی 99% چیزوں پہ وہ ایگری کر گئے، اور انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں، اور جس کے اندر جو آپ نے بات کی تحصیل کونسل کے حوالے سے اور ایک دو باتیں اور کی، انہوں نے کہا کہ ان پہ بھی غور کیا جائے، اور اس کے اوپر ان سے بھی بات چیت جاری ہے، اس پہ غور بھی ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت سے آگے لے کے چلیں۔ تو بالکل کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اس دن جو مسودہ بن گیا تھا اسی کو لے کے چلنا ہے اور صرف سرور صاحب آئیں گے تو سائن ہوگا اور ہم نے یہ نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے ہماری پارٹی ان ٹچ ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بات چیت سے آگے لے کے چلیں۔ حسان صاحب، بٹ سوال تو وہ وہیں تھوڑا سا رہتا ہے اس طرح کا کہ اتنا، مطلب کہ آبویسلی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مینیفیسٹو کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور بہت تنقید بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف پہ کہ الیکشنز میں تاخیر ہوئی، 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو۔ تو سر، اگر 3 سال ایک قانون کے اوپر ہم یہ ازیوم کریں کہ آپ لوگ ڈرافٹنگ پہ کام کر رہے تھے، تو اتحادیوں سے پھر کنسلٹیشن نہیں ہی ہوئی جو پرویز الہی صاحب نے آخری منٹ پر یہ سوال اٹھائے؟ نہیں، 3 سال سے نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے، ہم نے تو 2019 قانون ایک لے کے آئے تھے، اور اب جب لوکل گورنمنٹ عدالت کے حکم پہ پرانی ریسٹور ہوئیں تو وہ ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ جب سے 2019 کا قانون آیا تھا اس پہ بہت ساری بات چیت بھی ہوئی تھی، کئی چیزیں تھیں، کئی حالات بدل گئے تھے، اتحادیوں کی بھی ریزرویشنز تھیں اور بھی تھی، تو ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے یہ جو اب نیا مسودہ یہ بنایا گیا ہے، تو یہ بہت زیادہ فیڈ بیک کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے 2019 میں تو ہم نے قانون بنایا تھا، تو یہ اس کے بعد والا قانون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اتنے جب بڑے لاز ہوتے ہیں نا، تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہے، چیزیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا فنڈامنٹل ایشو نہیں ہے لوکل گورنمنٹ لاء کے اوپر جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہو۔ دیکھیں، فنڈامنٹل ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ فنڈامنٹل ایشوز لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، میں نے تو ڈیڈ لاک کی بات ہی نہیں کی، ڈیڈ لاک کا لفظ تو آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں، میں نے تو یہی کہا کہ کنسلٹیشن شاید پہلے نہیں ہوئی کہ آخری منٹ پر ان کو یہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا پڑا۔ جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بالکل نہیں استعمال کیا، لیکن یہ کچھ ہیڈ لائنز میں چلا۔ آپ نے یہ کہا کہ شاید پرویز الہی صاحب نے انکار کر دیا، میں تھوڑا سا اس کی جو ڈرامٹائزیشن ہے وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ لاء کے اندر کچھ بنیادی فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جہاں پہ اگر مختلف آراء ہو تو ظاہر ہے
کہ اس کو ریزالو کرنا مشکل ہے. مثلا اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے جماعتی یا غیر جماعتی الیکشن کرانے ہیں. اب تو خیر عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ الیکشن کرانی ہے کہ انڈائریکٹ الیکشن کرانی ہے, اور کون سی چیزیں آپ نے ڈیوالو کرنی, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. پھر ریسورس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے کہ کتنے پیسے جانے ہیں, کیسے وہ چلے گا سسٹم, یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. باقی جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں. تو یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونے والا ہے, اس میں کوئی فنڈامنٹل ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. تو سر اب پھر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ایک پرویز الہی صاحب کا اعتراض صرف تحصیل کے اوپر ہی ہے اور اسی کو اب آپ ایڈریس کریں گے, یا اس کے علاوہ بھی کسی بات پہ یا کسی ایسا ایک اسپیسیفک ایشو ہے قانون کے اندر جس کے اوپر آپ کی ان سے ابھی بات چیت جاری ہے, مذاکرات جاری ہیں, ڈائیلاگ جاری ہے, جو بھی لفظ آپ مناسب سمجھیں؟ جی مذاکرات جاری ہیں, ڈائیلاگ جاری ہے, بات ہو رہی ہے. نہیں, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی وہ ڈائیلاگ کے عمل سے گزر رہی ہیں. تو میں ظاہر ہے کہ ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ سفارشات تھیں, گزارشات تھیں, جو پرپوزلز تھے جن پہ غور ہو رہا ہے. تو اس پوری چیز کے اوپر ان سے بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جلد طے پا جائیں گی. تو سر کوئی اب کیونکہ ویسے ہی ڈیڈ لائن بہت ٹائٹ ہے اس سارے معاملے کی, تو کوئی اندازہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کب تک معاملہ طے پا جائے گا اور کب تک قانون آپ پاس کر لیں گے؟ جی, ہماری تو کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ ڈائیلاگ کے, کیونکہ اگر ڈائیلاگ کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا ہو, اگر تو ہم نے ڈائیلاگ کو نہ ریزالو کرنا ہو تو ڈیڈ لائن دینا بڑا آسان ہے. لیکن اگر ہم نے ڈائیلاگ کے تھرو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے چلیں, تو اس کی ڈیڈ لائن تو دینا ظاہر ہے کہ مشکل ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنا جلدی یہ طے پا جائے اتنا اچھا ہے. اور سر کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ پھر بھی مارچ کے اندر الیکشنز کروا پائیں گے جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. یا یہاں بھی تاخیر کا کوئی خطرہ ہے؟ انشاءاللہ بالکل, جو ہمیں ڈائریکشن آئے گی وزیر اعظم کی طرف سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, چاہے کتنی ایمبیشیس ٹائم لائن کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی کم دورانیہ کیوں نہ ہو, ہم انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ اس میں جائیں گے اور کریں گے. جو ڈائریکشن آئے گی اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. نہیں سر, ان کی طرف سے تو ڈائریکشنز ہیں, بٹ کیا مطلب کہ بیکاز اب مذاکرات آپ نے جیسے کہا کہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر قانون پاس ہوگا, اس کے بعد پھر ڈی لیمیٹیشنز ہوں گی, تو از دیر اینی فیئر کہ یہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے سارا معاملہ مارچ سے آگے؟ دیکھیں, ہماری طرف سے تو ڈیلے نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بات چیت ہو جائے گی, یہ دنوں کی بات ہے, یہ کوئی ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے کہ اس پہ بات ڈائیلاگ ہونا ہے. یہ بہت جلد ریزالو ہو جائے گا. اس کے بعد اسمبلی میں لے کے جائیں گے, لیکن پہلے آرڈیننس کر دیں گے انشاءاللہ, تاکہ جلد وہ کام شروع ہو جائے. پھر مزید اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوگا, اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی تو وہ بھی دیکھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی قانون سازی کے پروسیس کے پیچھے چھپیں گے کہ جی ابھی اس میں بڑی ڈیبیٹ ہونی ہے اور ڈیلے ہونا ہے اور پھر آرام سے الیکشن ڈیلے کرنی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں اور الیکشنز کی طرف بڑھیں. اور سر ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن, ای وی ایمز کے اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے کوئی ای وی ایمز کے استعمال کے اوپر آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, یا یہ آپ ای سی پی پر ہی چھوڑیں گے؟ نہیں, ای سی پی کا تو میرا نہیں خیال کہ یہ مرضی ہوگی اس پہ. اس پہ تو وفاقی حکومت قانون سازی کر چکی ہے کہ تمام جو اب الیکشنز ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے تھرو ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی یہ شامل ہے, اور ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس پہ کیا قانونی آپشن ہے, اس کو اپنے مسودے میں شامل کر کے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انشاءاللہ یہ الیکشن کروائیں. شاید جو قانون ہوگا اس کے اندر اسپیسیفکلی یہ ذکر ہوگا کہ ای وی ایمز پر ہی ہونا چاہیے, یہ بھی ممکن ہے؟ جی یہ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ تو وفاقی حکومت نے بتانا تھا نا, انہوں نے قانون سازی کر دیا ہے, تو جو بھی ہماری صوبائی قانون ہوگا وہ متصادم نہیں ہو سکتا وفاقی حکومت سے, اس کے انڈر ہی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو قانون ہوگا وہ بھی اس کو انیبل کرے گا. اس کی کیا شکل ہوگی اس پہ شاید مجھے نہیں پتا ابھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ انیبلڈ ہوگا کہ ہم ای وی ایم کے اوپر اس کو کرا سکیں, تاکہ جو وفاقی قانون سے ہمیں رہنمائی ملی ہے اس کے مطابق اپنے بلدیاتی الیکشنز کروائیں. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.